فلسفے کی شروعات آخر کہاں سے ہوئی؟ آج کی یہ نشست اسی شخص کے بارے میں ہے جس کا نام تھیلیس تھا اور جس نے صرف ایک سوال پوچھ کر دنیا کو دیکھنے کا ہمارا انداز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ سننے میں کسی کہانی جیسا لگتا ہے نا کہ کوئی شخص صرف اپنی عقل کے زور پر ایک پوری جنگ رکوا دے، لیکن تاریخ میں ایک شخص نے واقعی ایسا کر دکھایا تھا۔ چلیں آج سے 2500 سال پہلے ایک میدان جنگ میں چلتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، دو بڑی فوجیں لیڈینز اور میڈس ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہیں، ہر طرف تلواروں کی جھنکار ہے، اور پھر اچانک آسمان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، دن رات میں بدل جاتا ہے، سورج جیسے غائب ہی ہو گیا ہو۔ سپاہی یہ دیکھ کر خوف سے کانپ اٹھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دیوتا ان سے ناراض ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ کوئی جادو نہیں تھا، نہ ہی دیوتاؤں کا غضب، یہ ایک سورج گرہن تھا، اور ایک شخص ملیتس کا تھیلیس اس کی پیشگوئی پہلے ہی کر چکا تھا۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جہاں توہم پرستی پر عقل نے فتح پائی، اور یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کائنات کے رازوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو آخر یہ تھیلس تھا کون؟ اس نے ایسا کون سا سوال پوچھا جس سے فلسفے کی بنیاد پڑی، اور اس کا جواب جو آج سننے میں شاید بڑا عجیب لگے، اس زمانے میں اتنا انقلابی کیوں تھا؟ چلیں ان سب سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ عظیم مفکر تھا کون اور کہاں سے آیا تھا۔ تھیلس کا تعلق ملیٹس نامی شہر سے تھا۔ ملیٹس کوئی عام شہر نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑی بندرگاہ تھی جہاں مشرق اور مغرب سے لوگ اور ان کے خیالات آ کر ملتے تھے، علم و ثقافت کا ایک مرکز۔ اسی ماحول نے تھیلس کو وہ سوچ دی کہ انہیں قدیم یونان کے ساتھ سب سے عقل مند لوگوں میں شمار کیا جانے لگا۔ اور تھیلس کوئی صرف خیالی دنیا میں رہنے والے فلسفی نہیں تھے، ارے نہیں، وہ تو ایک عملی آدمی تھے۔ انہوں نے مصر جا کر جیومیٹری سیکھی، ایک بادشاہ کی فوج کو راستہ دینے کے لیے دریا کا رخ موڑ دیا، اور یہاں تک کہ ستاروں کو دیکھ کر یہ پیشگوئی کر دی کہ زیتون کی فصل بہت اچھی ہوگی، اور اس سے خوب پیسہ بھی کمایا۔ یہ سب کامیابیاں اپنی جگہ واقعی حیران کن ہیں، لیکن تھیلس کی اصل کہانی، ان کی اصل میراث ان کے کاموں میں نہیں بلکہ اس ایک سوال میں چھپی ہے جو انہوں نے پوچھا، ایک ایسا سوال جس نے سوچ کا دھارا ہی بدل دیا۔ دیکھیں، تھیلس سے پہلے دنیا کیسی تھی؟ ہر چیز کا جواب کہانیاں تھیں، دیوتاؤں کی کہانیاں۔ زلزلہ کیوں آیا؟ سمندر کا دیوتا غصے میں ہے۔ سورج کیوں غائب ہوا؟ آسمانی دیوتا ناراض ہیں۔ تھیلس نے پہلی بار ایک بالکل مختلف انداز میں سوچا، ایک منٹ، دیوتاؤں کی کہانیاں چھوڑو، اصل میں قدرتی طور پر ہو کیا رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، یعنی مائتھوس سے لوگوس کی طرف، کہانیوں سے دلیل اور منطق کی طرف۔ اور وہ سوال یہ تھا، یہ سب کچھ، یہ درخت، بادل، پتھر، خود ہم انسان، یہ سب آخر کس ایک چیز سے بنے ہیں؟ کیا کوئی ایک بنیادی جوہر ہے جو ان سب کی اصل ہو؟ یہ بظاہر سادہ سا سوال فلسفے کی تاریخ کا سب سے بڑا سوال ثابت ہوا۔ اچھا، تو اس نے اتنا بڑا سوال تو پوچھ لیا، جواب کیا دیا؟ جواب سن کر شاید آج ہنسی آئے، کیونکہ وہ بہت ہی سادہ تھا۔ جی ہاں، پانی۔ تھیلس نے کہا کہ ہر چیز کی اصل پانی ہے۔ اب ظاہر ہے آج ہم جانتے ہیں کہ یہ جواب ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہاں جواب اہم تھا ہی نہیں، اہم تھا جواب ڈھونڈنے کا طریقہ۔ پہلی بار کسی نے جواب دیوتاؤں کی کہانیوں میں نہیں بلکہ اپنے ارد گرد کی دنیا کا مشاہدہ کر کے دینے کی کوشش کی تھی۔ تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کیسے؟ کسی دیوتا نے آ کر نہیں بتایا، انہوں نے صرف اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ہر زندہ چیز کو زندہ رہنے کے لیے پانی یا نمی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ حرارت بھی نمی سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور سب سے اہم بات، انہوں نے دیکھا کہ پانی ہی وہ واحد چیز ہے جو اپنی حالت بدل سکتی ہے۔ وہ ٹھوس برف بن سکتا ہے، مایا پانی، اور گیسی بھاپ بھی۔ بس اسی مشاہدے کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ہر چیز کی بنیاد پانی ہی ہے۔ اور یہ باتیں ہم صرف اندازے سے نہیں کہہ رہے، ارسطو جیسے بڑے فلسفیوں نے بعد میں تھیلس کے خیالات کو لکھا، ان کے دلائل کو محفوظ کیا، جس کی وجہ سے آج ہم جانتے ہیں کہ وہ سوچتے کیسے تھے۔ اچھا، تھیلس کا ایک اور بڑا مشہور جملہ ہے جو سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ وہ کہتے تھے، تمام چیزیں دیوتاؤں سے بھری ہوئی ہیں، لیکن اس کا مطلب وہ نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ پرانے دیوتاؤں کی بات کر رہے تھے، نہیں، ان کے لیے روح یا دیوتا کا مطلب تھا حرکت دینے والی طاقت، ایک قدرتی قوت۔ مثال کے طور پر وہ کہتے تھے کہ مقناطیس میں روح ہے، کیونکہ وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے، اسے حرکت دے سکتا ہے۔ یعنی پوری کائنات ایک زندہ چیز کی طرح ہے جو قدرتی اصولوں پر چل رہی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس کا جواب پانی غلط تھا
تو ہم آج ہزاروں سال بعد بھی تھیلس کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی اصل میراث، اس کا اصلی تحفہ جواب نہیں تھا، بلکہ سوال پوچھنے کا طریقہ تھا۔ تھیلس وہ پہلا شخص تھا جس نے کہا کہ اس کائنات کو سمجھنے کے لیے دیوتاؤں کی ضرورت نہیں، بلکہ ہماری عقل ہی کافی ہے۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ اس پیچیدہ دنیا کے پیچھے کوئی نہ کوئی سادہ سا اصول ضرور چھپا ہے جسے ہم ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہی وہ سوچ ہے جس پر آج سائنس اور فلسفہ کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ تو آخر میں بات وہی ہے، تھیلس کو تاریخ نے اس کے جواب کی وجہ سے یاد نہیں رکھا، بلکہ اس کے سوال کی وجہ سے یاد رکھا ہے۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ دنیا سے ڈرنا نہیں ہے، اسے سمجھنا ہے، سوال پوچھنا ہے اور دلیل سے جواب تلاش کرنا ہے۔ یہی وہ چھوٹی سی چنگاری تھی جس نے آگے چل کر مغربی سائنس اور فلسفے کے پورے چراغ کو روشن کیا۔